سے پہلے خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں وائٹ ہاؤس میں آ کر خداوند کی خوشخبری کا پیغام سنا سکوں۔ میں شکر گزار ہوں سارے پاسبان کی اور پاسٹر ہارون کی جو فیس بک کے ذریعے میڈیا کے ذریعے میرا رابطہ ہوا ان کے ساتھ، اور جو انہوں نے انوائٹ کیا اس بات کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ یقیناً آج پرستش کے وسیلے ہم سبوں نے برکت پائی ہے۔ پرستش جو ہے وہ خدا کا تخت لگاتی ہے، وہ جو تخت نشین ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلے خدا جو بھی میسج ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، آج ہم اس میسج کے وسیلے، اس کلام کے وسیلے بڑی برکت کو حاصل کریں۔ میسج کا ٹائٹل جو ہے یا موضوع جو ہے وہ ہے بیکم سالٹی، نمکین بنے۔ اس کے لیے ایک حوالہ پڑھیں گے اور پھر آگے وہ ہم اپنے میسج کی طرف جائیں گے۔ کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں ریڈ کروں گی۔ یہاں پر ہمیں بیٹیٹیوڈ نظر آتے ہیں، مبارکبادیاں جو خداوند نے پیغام دیا، اور اس کے بعد خدا نے بڑی خوبصورت بات کہ یسوع مسیح نے نمک کے بارے میں اور پانی کے بارے میں اور نور کے بارے میں۔ یہاں پہ ہم نمک پر غور کریں گے۔ کلام مقدس فرماتا ہے ان دا بک آف میتھیو چیپٹر 5 ورس 13، لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں تلے روندا جائے۔ انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات نمک کی بابت کہی، اور یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ آج ہم اپنی زندگیوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نمکین ہیں کہ نہیں؟ آر وی سالٹی اور ناٹ؟ یسوع مسیح نے بڑی گہری بات یہاں پر مبارکبادیہ کے بعد کہی اور فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ بڑی گہری بات یسوع مسیح یہاں بیان کرتے ہیں، اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ تم زمین کے نمک ہو؟ کیونکہ نمک جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے، نمک کے اندر ایک چمک بھی ہوتی ہے، اور نمک جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اگر ہم عبرانی کانٹیکس میں جائیں تو عبرانی زبان میں نمک لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے ملاک، اور ملاک جو ہے وہ بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، اور ملاک کا ترجمہ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو وہ بنتا ہے اچھا۔ خدا نے اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں تو جب انسان بنایا تو کہا کہ اچھا، اور یہاں یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے کیا ہو؟ نمک ہو۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو میرے اندر ایک سوال ہے کہ یسوع مسیح نے نمک کا استعمال کیوں کیا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ کیا تم مرچی ہو، کیا تم کچھ اور ہو، کوئی بھی خدا ریسیپی یا اسپائس بول سکتے تھے۔ ایک کلام میں لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو، اور نمک کا استعمال یسوع مسیح کیوں کر رہے تھے؟ ہم پرانا عہد نامہ میں جاتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں ہمیں نمک کے حوالے سے ایک عہد نظر آتا ہے جو خدا نے ہارون اور پھر داؤد کے ساتھ باندھا۔ اس کے لیے میرے ساتھ نکالیں لیویٹیکس احبار کی کتاب، اس کے 2 باب کی 13ویں آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اناج کے نذرانوں کا ذکر ہے جو خدا کی حضوری میں خیمہ اجتماع میں لایا جاتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے بار 2 اس کی 13ویں آیت، اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا۔ اپنے سب چرواہوں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ جو چرواہے یا جو قربانیاں یا سیکریفائس خدا کے حضوری میں لائی جاتی تھی، خدا عہد باندھتا اور کہتا ہے کہ جو بھی قربانی لے کر آئی جائے اس کو نمکین بنانا۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ عہد باندھ رہا ہے، اور عہد کیا ہے؟ نمک کا عہد۔ عہد کیا ہے؟
عہد جو ہے وہ خدا کی اگریمنٹ کو، خدا کی رضامندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب کے طور پہ ہم دیکھیں، اگر ہم پراپرٹی سیل کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو اس کے لیے ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اگریمنٹ کی جاتی ہے۔ اور اس زمانے میں بڑی اہمیت تھی نمک کی، اور نمک جو تھا وہ عہد کے طور پہ، اگریمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ نمک جو ہے اس سے نکلا ہوا، یا انگلش میں ہم سالٹ کہتے ہیں، اس سے نکلا ہوا ورڈ سال جو ہے وہ سیلری کو ظاہر کرتا ہے، جو ہم تنخواہ لیتے ہیں۔ اور پرانے وقتوں میں جب بھی کسی چیز کا ایکسچینج کیا جاتا تھا، اس کے لیے خاص جو تھا وہ نمک دیا جاتا تھا، کیونکہ نمک بہت ویلیبل تھا۔ جس طریقے سے آج پیسے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پرانے وقتوں میں نمک کی بہت اہمیت تھی۔ اور کوئی بھی چیز آپ لیتے تھے، سودے کی لین دین جو ہوتی تھی، اس کے لیے جو پیسے ہم دیتے ہیں، اس ٹائم پہ نمک کو دیا جاتا تھا۔ اس سے نکلا ورڈ سالویشن، نجات بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ غور کرتے ہیں کچھ نمک کے بارے میں۔ جب میں سرچ کر رہی تھی تو مجھے 12 قسم کے نمک جو تھے وہ گوگل سرچ میں نظر آئیں۔ میں صرف 5 جو ہیں اس حوالے سے کلام مقدس میں جو ہم تلاوت کریں اس حوالے سے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم غور کریں، پورے کلام مقدس میں ہمیں 40 مرتبہ نمک کا استعمال کرنا نظر آتا ہے۔ اور احبار اور گنتی کی کتاب میں خدا نے 3 دفعہ عہد کے نمک کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ٹائپ ہم دیکھتے ہیں سی سالٹ یا ٹیبل سالٹ، جو استعمال کیا جاتا ہے کھانوں میں۔ یہاں پہ یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ آپ کھانا بنائیں اور اس پہ نمک کم ہو تو آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ کی کوشش ہوتی ہے اوپر سے نمک ڈالا جائے۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ سائنٹیفکلی طور پر نمک کا جو ٹیسٹ ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سوڈیم کلورائڈ ہے، اور وہ کسی طور پہ بھی نمک کا جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ پھر یسوع مسیح یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس کام کا؟ اس کے بارے میں آگے غور کریں گے۔ دوسرا نمک یہاں پہ میں شیئر کرتے چلوں گی، کوسل سالٹ، جو کہ آیوڈین ہے۔ ہم اکثر نمک لینے جاتے ہیں تو ہمیں 2 قسم کے نمک ملتے ہیں، ایک ریفائنڈ اور ایک آیوڈائز۔ اور ہم آیوڈائز سالٹ جو ہے وہ لیتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ٹیسٹ دیتا ہے بلکہ آپ کی بونز کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ایک ہمیں ایمالین سالٹ نظر آتا ہے جو پنک سالٹ بھی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی سکائی بھی کی جاتی ہے، نمک کو گرم کر کر سکائی کے کام آتا ہے، کیونکہ وہ ہیلنگ کا کام کرتا ہے۔ ہمیں کئی قسم کے نمک جو ہیں نظر آتے ہیں، ملتے ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی بینیفٹس ہیں۔ کالا نمک جو ہے وہ بھی کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ کالا نمک کا استعمال اپنے کھانے میں کرتے ہیں۔ اور ہمیں بیمبو سالٹ بھی نظر آتا ہے جو کہ ہر انفیکشن کو جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ ایسے کئی قسم کے نمک ہیں جو ہمیں اس جہاں میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے واضح طور پر بڑی گہری بات کہہ دی، اور اس نے کہا تم زمین کے نمک ہو، لیکن یاد رکھو کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم خدا کی نظر میں بیکار ہیں اگر ہمارے ساتھ وہ عہد جو خدا نے ہارون اور داؤد کے ساتھ باندھا، اگر ہماری زندگی میں نمک نہیں ہے تو ہم خدا کی نظر میں بیکار ہیں۔ نمک کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اگر روحانی طور پر غور کریں تو نمک جو ہے ہماری نیو بگننگ کو ظاہر کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا ہے، دیکھو پرانا سب جاتا رہا، سب کچھ نیا ہو گیا۔ اگر ہم مسیح میں نئے بننا چاہتے ہیں تو بڑا ضروری ہے ہم غور کریں کہ کیا ہم خدا کی حضوری میں نمکین ہیں کہ نہیں۔ ہمیں دوسرے سلاطین میں 2 کنگز میں الیشا کی بابت ایک معجزہ نظر آتا ہے۔ الیشا اس شہر میں موجود ہے اور اس شہر کا سمندر جو ہے وہ کڑوا ہو چکا ہے۔ اس نمک کی وجہ سے یا اس تعداد کی وجہ سے جس نے سمندر کو خراب کر دیا ہے، اس سے نہ تو اناج اگ رہا ہے، اناج کا نقصان ہے، ایون کہ جو سی اینیملز ہیں یا سی کریچرز ہیں وہ مر چکے ہیں۔
اب پانی کا کال آ چکا ہے، پانی موجود نہیں ہے اور وہ اسرائیلی بڑے پریشان ہیں اور الیشا کے پاس جاتے، کیونکہ ایلیا کے بعد الیشا جو تھا وہ مقرر کیا گیا اور الیشا کے پاس جاتے ہیں اور الیشا سے کہتے ہیں کہ پانی دیکھو ایسے جیسے بیکار ہے، the Dead Sea۔ اور الیشا انہیں کہتا ہے جاؤ جا کے ایک برتن لے کر آؤ، اس میں پانی ڈالو، اسی کے ساتھ نمک بھی لے کر آنا۔ اور الیشا سمندر کی طرف جاتا ہے اور اس پانی کو لے کر نمک ڈال کر مکس کر کے اس پانی کے اندر ڈال دیتا، کہتا ہے اب سے یہ نمک کی وجہ سے یا اب سے یہ پانی جو ہے بالکل صاف ہے، پینے کے لائق ہے، ہارویسٹ کے لائق ہے، فصل کی لیے اب یہ پانی جو ہے وہ خالص ہو چکا ہے۔ نمک جو ہے وہ پیوریفائی کا کام کرتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے پرانے نامہ میں الیشا کی بابت خدا جو معجزہ کرتا ہے، نمک پیوریفیکیشن کا کام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہم جب ورشپ کر رہے تھے تو کافی دفعہ بات ہوئی، جب لاسٹ ورشپ کا سانگ ہوا تو اس میں ذکر کیا گیا کہ ہم غیر معبودوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، وہ چڑھاوے جو ہیں وہ کہتے ہیں لے کر آؤ، آفرنگس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں بڑا یہ ٹوٹکے کیے جاتے ہیں، کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو ہم نمک کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو نہ صرف وہ کہتے ہیں قربانی لے کر آنا، کچھ جو ہے وہ نمک کا بھی کہتے ہیں کہ آپ لے کر آنا۔ یہاں پہ میں ذکر کرتی چلوں، جب میں ٹرینٹی اسکول میں پڑھا رہی تھی تو وہاں کی جو نرس ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت بڑے خادم ہیں، اور انہوں نے مجھے آ کے بولا کہ سنیتا ایسا ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں تو بہت بڑے خادم، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گی سیکھنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آیا دعا کے لیے اور ان کو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نمک لے کر آ جاؤ تو میں دعا کروں گا نمک پر، تو وہ نمک جو ہے گھر جا کے رکھ دینا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، میرے دل میں یہ سوال تھا، میں نے کہا میں صبح اسکول جاؤں گی، آپ سے ملاقات ہوگی تو میں آپ سے کہوں گی کہ دیکھو انہوں نے ایسا کہا صحیح ہے کہ نہیں۔ تو مجھے ان کے ہسبینڈ کا پتا تھا کہ وہ خادم ہے، ان کا نام نہیں پتا۔ جب انہوں نے نام لیا تو ایک دم سے ان کی شکل میرے مائنڈ میں آئی اور میں نے کہا یہ تو خدا کے بڑے خادم ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے نامہ سے جو معجزے خدا کرتا ہے اس طریقے سے کہا ہے نمک کا استعمال کرنا، کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہے نمک کو چھپا کر رکھ دینا۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ان کو کہیں جا کے کلام کی جو ہے وہ صحیح اسٹڈی لینے، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ پرانا نامہ میں ہمیں کئی مقاموں پہ نمک کا استعمال نظر آتا ہے۔ خدا خاص خیمے اجتماع میں ٹیبرنیکل میں نمک کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے۔ کوئی بھی قربانی خدا کے حضوری میں لائی جاتی تھی وہ نمک کے بغیر قبول کی نہیں جاتی تھی۔ اس لیے گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب کہتا ہے 19 آیت میں کہ جو بھی قربانی لے کر آنا اس کے ساتھ نمک لے کر آنا، کیونکہ اگر نمک نہیں ہے تو قربانی جو تھی وہ قبول نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ نمک جو ہے وہ خدا کے عہد کو، خدا کی اگریمنٹ کو ہارون اور داؤد کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پرانا نامہ تو ذکر کرتا ہے، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گی، انہیں کہیں کہ وہ بائبل اسٹڈی کو غور کریں، ہو سکتا ہے میں سیکھنے کے عمل میں ہوں تو مجھے اتنا معلوم نہ ہو۔ یاد رکھیں نمک کے بڑے فائدے ہیں، نمک پودوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پودوں کی گروتھ جو ہے وہ اچھی ہو۔ نمک سکائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں بھی پنک سالٹ پڑا ہوا ہے، جب پین وغیرہ ہوتی ہے ہم بھی گرم کر کے نمک کو اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیلنگ کا کام کرتا ہے۔ اور اب کے ٹائم پہ تو لیمپس جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، گھروں میں لوگ نمک جو ہے ہمارین سالٹ، پنک سالٹ کے لیمپ لگاتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کو دور کرتا ہے، انرجیٹک رکھتا ہے آپ کے اندر، پریشر کو لو کرتا ہے، بہت سارے فائدے جو ہیں ہمیں نمک کے نظر آتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر ہم خدا کے عہد سے، خدا کے وعدوں سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہم کسی کام کے نہیں، ہم خدا کی نظر میں بیکار چیز ہیں۔ کیونکہ نمک کی اہمیت یسوع مسیح یہاں بڑے گہرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم زمین کے نمک ہو۔ یاد رکھیں نمک ہمیں فتح دے دیتا ہے، کیونکہ ہمیں داؤد کی بابت جو ہے بڑی جنگ میں فتح جو ہے وہ نظر آتی ہے دوسری تواریخ میں۔
2 Corinthians। हमें यहाँ पे नजर आता है कि दाऊद की फौज की तादाद कितनी है? 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। और उसकी ऑपोजिशन जो है वो तादाद में कितने हैं? 8 लाख। क्योंकि दाऊद को मालूम है कि खुदा का अहद उसके साथ है, इसलिए वो फौज समेत जो है वो पहुंच जाता है। और कलाम बयान करता है कि वो 5 लाख के ऊपर वो 4 लाख की तादाद की फौज जो है वो फतह पा लेती है। और उनका फतह पाया जाना सिर्फ खुदा के अहद को जाहिर करता है। याद रखें, हमें पुराना अहदनामा में अहद जो है उसकी अहमियत बहुत नजर आती। आज भी हम जब यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं और खुदा के उस खेमे का हिस्सा बनते हैं, याद रखें हम उस अहद का हिस्सा बन जाते हैं जो खुदा ने ना सिर्फ मूसा हारून के साथ बांधा, बल्कि खुदा ने अपने बेटे के वसीले उस अहद को बांध दिया। क्योंकि जो कुर्बानी और नजराने नमक के साथ खुदा कबूल करता था, आज खुदा ने अपने इकलौते बेटे को ना सिर्फ मुजस्सम और कुर्बान कर कर हमारे लिए निजात का वसीला बना दिया। वो साल्वेशन, वो निजात, वो अहद खुदा ने अपने इकलौते बेटे के वसीले हमारी जिंदगियों में जाहिर कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 14वीं आयत कहती है कि अपने जामे धोते रहो। अपने जामे क्या करते रहो? धोते रहो। किससे धोने हैं? यीशु के खून से। यहाँ जामे धोने से हमें एक अहद नजर आता है गिनती की किताब में। जब एक बच्चा पैदा होता था तो खास तौर पर उस बच्चे को जब खुदा की हजूरी में कैमे में लेकर आया जाता था, उस बच्चे को नमक से प्यूरिफाई किया जाता था, धोया जाता था उस बच्चे को। और क्यों धोया जाता था? साफ किया जाता कि इस बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। सारे इन्फेक्शन से, बुरी बला से उस बच्चे को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए नमक से उस बच्चे को क्या किया जाता था? धोया जाता था। और उसके बाद साफ पानी से नमक को क्या किया जाता था? साफ किया जाता था। और आज हमें ये अहद जो है हमें बपतिस्मा की सूरत में नजर आता है। इसलिए मुकाशवा की किताब कहती है अपने जामे धोते रहो। हम हर रोज अपनी जिंदगियों पे गौर करने वाले हो कि हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए बुलाए गए हैं, क्या हम उस अहद में चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यीशु मसीह आए ताकि शरीयत के काम को पूरा कर सके। इसलिए यीशु मसीह जो कि जानता था कि नमक का अहद कितना ज़रूरी है, इसलिए वो अपने शागिर्दों को ना सिर्फ, आज हमें भी यही कलाम करते हैं और बयान करते हैं कि तुम ज़मीन के नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है। आप कोई भी चीज़ बना लें, उसके लिए अगर नमक की कमी है तो आपके लिए टेस्टलेस है, आपको मज़ा नहीं आएगा खाने का। आज आप कहोगे खाना अच्छा बना ही नहीं है क्योंकि नमक ही नहीं है। और अगर आप उसमें ऊपर से नमक ऐड करोगे फिर भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि नमक एक सर्टेन क्वांटिटी है। और अगर गौर करें, ये पूरी दुनिया जो इसका 1/3 पार्ट कितना है? पानी का है। और पानी के अंदर 30% नमक मौजूद है। हमारी बॉडी भी ऐसी है, इसके अंदर भी पानी और इसके अंदर भी नमक है। आपको पसीना आता है, आपका पसीना नमकीन होता है क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है? नमक है। आप बड़े खास हो खुदा की नज़र में, इसलिए खुदा ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। और नमक का फ्लेवर कैसे आ जाता है? जब हमारे अंदर रूह कुदुस के फल मौजूद हो। अगर रूह कुदुस के फल हमारी ज़िंदगी में एक्टिवली काम नहीं कर रहे तो हम ऐसे ही बेकार हैं जैसे बेकार सालन हो जाता है कम नमक के साथ। आप बिरयानी बनाएं और उसमें नमक नहीं डालें तो वो टेस्ट नहीं देगा जैसा टेस्ट आप चाहते हैं। अदर स्पाइस तो आपको वो टेस्ट दे रहे हैं बिरयानी का, लेकिन नमक ही नहीं, आपको बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। आप कहेंगे पैसे ही ज़ाया हो गए, ऐसी बिरयानी बना ली है, क्योंकि नमक के बगैर मज़ा नहीं है। याद रखें, यीशु मसीह, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि यीशु मसीह ने कहा तुम ज़मीन के
नमक हो, क्योंकि कुलसियों की किताब के 4 बाब की 6 आयत क्या कहती है? तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो। आपकी स्पीच, आपका बोलना ऐसा हो जैसे नमक को जाहिर करता है। अगर आप एक पूरा चम्मच नमक ले लेंगे तो बड़ा मुश्किल है अंदर लेकर जाना, आप लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि नमक इतना ज़्यादा नमकीन होगा कि बड़ा मुश्किल होगा उस चम्मच को लेकर जाना। लेकिन यहाँ पे पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो। तुम्हारे अंदर ना सिर्फ रूह कुदूस के फल बल्कि खुदा का कलाम जो है दिखाई देना चाहिए। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि तुम्हारा बोल चाल, तुम्हारा किरदार ऐसा हो जैसा बाप को पसंद है। तुम्हारा कलाम करना इतना पुरफजल हो जैसे नमकीन हो, यानी असरअंदाज हो। आप महफिल में बैठे हो और वहाँ पे यीशु मसीह की बात की जाए, गवाही दी जाए, आपकी महफिल, आपका कलाम करना ऐसा हो जैसा नमकीन हो, जिससे खुदा को जलाल मिल सके, जिससे आपकी ज़िंदगी से खुदा जो है वो नज़र आए। हम अपना आउटर अपीयरेंस तो बहुत अच्छा कर कर चले जाते हैं, दूसरे को नहीं पता कि आपके अंदर क्या है या आपके पीछे घर में क्या हो रहा है। वो सिर्फ आपका बाहरी जो ज़ाहिरी जो है आउटर अपीयरेंस है वो देखेगा और अपने ख्यालात को बांध लेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी गहरी बात कह रहे हैं पौलुस रसूल के, तुम्हारा कलाम करना यानी तुम्हारा बोलना ऐसा हो जैसा नमकीन। हम अपने फलों से पहचाने जाएं, हम अपने आउटर अपीयरेंस से नहीं, बल्कि जब हम बोलें तो हमारे बोलने से कौन नजर आए? मसीह नजर आए। अगर हम बोलते रहे हमारी जिंदगी में मसीह नहीं है तो हमारा बोलना बेकार है। हम कहें कि हमने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है और वही पुरानी रविश हमारे अंदर है, वही जिस्मानी ख्वाहिशात हमारे अंदर है, तो हम खुदा की नज़र में एक बेकार नमक है। नमक को आप पूरा साल जो है एक जगह पर रख दें, ऐसी बंद जगह पे जहाँ पे हवा ही ना आ सके, वो डेलियाँ बन जाएंगी और बेकार हो जाएगा। हम भी ऐसे ही हैं, कभी कभी खुदा के कलाम को अंदर रख देते हैं, जो खुदा ने हमें ब्लेसिंग दी है, जो टैलेंट दी है, ये खुदा ने हम सबको अपनी छवि और सूरत पर बनाया है। वो एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर मौजूद है, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर मौजूद है, बस हमें क्या ज़रूरत है? पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम उसे पहचानते ही नहीं हैं, और खुदा ने हम सबको अपने मकसद के लिए बनाया है, क्योंकि बड़ी गहरी बात हमें नज़र आती है द ग्रेट कमीशन कि जाओ जाके कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। और बड़ी खूबसूरत बात, और तालीम दो, ताकि वो क्या बन सके? नमकीन बन सके, उनके अंदर खुदा का रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आ सके। अगर हमारे अंदर खुदा का रिफ्लेक्शन ही नहीं है, वो नमक ही मौजूद नहीं है, तो हम खुदा की नज़र में बेकार। ऐसे यीशु मसीह ने आगे जाते थे सवाल किया कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं। अय्यूब की किताब के 6 बाब की 6 आयत में हमें नज़र आता है, लिखा है कि क्या फीकी चीज़ नमकीन की जा सकती है? वो मुसीबत में है, और मुसीबत में हम क्या है? किसी को दिलासा देते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, उसे ऐलान तान किया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि तू जो इतना खुदा परस्त है, देख तेरे साथ क्या हो चुका है। लेकिन वो कह रहा है कि क्या कहता है कलाम मुकद्दस बयान कर रहा है कि फीकी चीज़ बेनमक खाई जा सकती। वो सवाल कर रहा है, और आगे सवाल करते करते आगे आए हुए वो उनको एग्जाम्पल दे रहा है और कह रहा है कि अगर अंडे की सफ़ेदी को नमक के बगैर ही खा लोगे तो क्या खाई जा सकती है? क्या फीकी चीज़ खाई जा सकती है? क्योंकि उसे नमक का अहद मालूम है, उसे मालूम है कि जो अहद खुदा ने बांधा है वो अहद मेरे साथ है, और मैं खुदा की नज़र में वो नमकीन चीज़ हूँ। अगर मैं खुदा से जुदा हो जाऊँ, अगर मैं खुदा के खिलाफ बोल दूँगा, तो मैं ऐसी बेकार चीज़ हूँ जो निगल नहीं सकती। इसलिए वो बड़ी गहरी बात और सवाल कर देता है कि क्या कोई फीकी चीज़ हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हम खुदा को कबूल नहीं अगर हमारे अंदर उसके बेटे का लहू से नज़र नहीं आता।
ہم بیکار ہیں اگر ہمارے اندر خدا کا کلام موجود نہیں ہے۔ کلام میں ہمیں بڑے بینیفٹس نظر آتے ہیں، ہمیں بڑے معجزہ نمک کی بابت نظر آتے ہیں، لیکن ایک مقام میں ہمیں ڈس اوبیڈینس، نافرمانی بھی نظر آتی ہے۔ آپ سب لوط کی بیوی کے واقعہ سے واقف ہیں۔ سدوم اور عمورہ میں انہیں کہا گیا ہے کہ تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن ہمیں جس چیز کے لیے منع کیا جاتا ہے ہمارے اندر کی فطرت ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے، یہ بڑی گندی عادت ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کوئی چیز منع کرتا ہے، ہمارے اندر ہوتا ہے نہیں دیکھیں کیوں منع کیا جا رہا ہے، اور ہم وہ چیز کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی سیم کوالٹی جو تھی وہ لوط کی بیوی میں موجود ہے۔ منع کیا گیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی مڑ کے کیوں نہیں دیکھنا، لیکن جب وہ مڑ کے دیکھتی ہے، نافرمانی کرتی ہے تو نقصان اٹھاتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ نمک کا ستون بن جاتی ہے۔ نمک کا ستون ہی کیوں بنی؟ وہ چاہتی تو وہ پوری پتھریلی جگہ تھی، وہ کوئی پتھر بھی بن سکتی تھی۔ یہاں پہ خدا اپنے عہد کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو خدا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ خدا کیا کر دیتا ہے اس کی زندگی میں؟ ڈس اوبیڈینٹ کی سزا اس کو دیتا ہے۔ خدا کے وعدے سچے ہیں اور حق کے، لیکن اگر ہم اس وعدہ کے مطابق نہیں چلتے تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں نقصان جو ہے وہ لوط کی بیوی کے ذریعے نظر آتا ہے کہ اگر ہم نافرمانی خدا کی حضوری میں کریں گے تو خدا ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ خدا نے کہا کہ داؤد کی بابت کہ مجھے میرے دل کے موافق شخص مل جائے، کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام اس کے اندر ہے۔ آج وہ عہد، وہ نمک اگر ہمارے اندر موجود ہے جو خدا کا کلام ہے، تو آپ اور میں خدا کی نظر میں قبول کیے جاتے ہیں۔ نمک جو ہے وہ خدا کا نہ صرف عہد بلکہ نئی زندگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ عہد جو خدا نے باندھا ہے ہم اس کو خدا کی حضوری میں ظاہر کرنے والے، کیونکہ خدا کی نظر میں ہم قیمتی ہیں۔ وی آر salty in the eye of God۔ سالٹ جو ہے وہ رائلٹی کو ظاہر کرتا ہے، کنگشپ کو، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ورڈ ملاک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بادشاہی کو ظاہر کرنا، اور ہم بادشاہی کے فرزند ہیں، تو ہمیں الگ نظر آنا ہے۔ اور الگ کیا نظر آنا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، تم سالٹی ہو۔ ہم نے پرستش کے وسیلے بڑی برکت حاصل کی۔ جتنی دیر بھائی پرستش کر رہے تھے ہم سب خدا کی حضوری میں موجود تھے، کیونکہ وہ جب ورشپ کی جاتی، کلام میں لکھا جو روح اور سچائی سے پرستش کرتا ہے وہ خدا کو قبول ہے۔ اور یہاں پہ جب ورشپ کی جا رہی تھی خدا کا تخت لگایا جا رہا تھا، ہم خدا کی رائل شپ میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں خدا کی رائل شپ جو ہے وہ خدا کے عہد کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سو ہماری زندگیوں میں، ہمارے بول چال میں، ہمارے کردار میں خدا کا نمک نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ اور میں ورشپ کرنے گئے ہیں اور ہمارے اندر وہ اسپرٹ ہی کام نہیں کر رہی تو ورشپ کرنا بیکار ہے۔ اگر آپ کلام سنانے گئے ہیں اور اپنی ہی بولتے جا رہے ہیں تو آپ کا کلام سنانا بیکار ہے۔ اگر کلام اور ورشپ آپ کو اثر انداز ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں اس نے ایک بیج کو بویا ہے، تو آپ خدا کی نظر میں نمکین ہو چکی ہو۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ آئے ہم غور کرنے والے ہوں، خدا کی حضوری میں تو بڑی خوشی کے ساتھ آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں وہ بڑے زور زور سے خدا خدا کر رہے ہوتے ہیں، گھر جا کے دیکھو تھوڑی دیر باہر نکلیں گے ان کے منہ سے گالیاں نکلیں گی۔ خدا کو دکھاوا پسند نہیں ہے، کیونکہ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ یاد رکھیں وہ عہد خدا جانتا ہے جو خدا نے اپنے بیٹے کے ساتھ اور ہمارے ساتھ درمیانی بند کر باندھا ہے۔
उस एग्रीमेंट में मौजूद हैं। जब हम खुद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर देते हैं, याद करें हमने खुदा के साथ एग्रीमेंट साइन कर ली है, और अगर उस एग्रीमेंट में पूरा नहीं उतरते हम नुकसान उठाते हैं। क्यों हमारे घराने छोटी छोटी चीज़ों का नुकसान उठाते हैं? क्योंकि वो अहद जो हम खुदा के साथ बांध लेते हैं, उस अहद में कभी कभी हम नाफरमानी भी कर देते हैं, ऊंच नीच भी कर देते हैं। हमें हननिया और सफीरा की ज़िंदगी से नज़र आता है, उन्होंने खुदा को धोखा देना चाहा, लेकिन उस टाइम पर रूल कुदुस का बड़ा दौर था ईमान की किताब में। रूल कुदुस एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने नबियों के वसीले या शागिर्दों के वसीले। रूल कुदुस जो है वो काम कर रहा है, और उस वक्त एज अ लीडर पतरस और यूहन्ना बड़ा है, रूल कुदुस उनके वसीले बहुत काम कर रहे हैं। तो हमें लिखा है कि जब फिलिप्पस उस जगह पर मौजूद हैं तो वो लोगों को तालीम दे रहा है, कलाम दे रहा है, लेकिन बपतिस्मा के लिए कौन मौजूद होता है? पतरस और यूहन्ना आते हैं। बड़े एज अ लीडर वो काम कर रहे हैं। और जब हननिया और सफीरा प्लान करते हैं प्रॉपर्टी बेचना और थोड़ा सा खुदा का हिस्सा रखना, ये खुदा किसी को क्या पता चलना, लेकिन उन्हें नहीं पता जो अहद बांधने वाला है वो तो देख रहा है कि एग्रीमेंट तो साइन है, इस एग्रीमेंट में क्या है, थोड़ी सी देर कर रहे हैं, थोड़ी सी हेर फेर हो रही है। और जब वो खुदा के हज़ूरी में आते हैं पतरस के पास, तो क्या होता है? रूह कुदुस जो है वो गुस्से में आ जाता है, और कलाम में लिखा है कि वो अपनी जान गवा देती हैं। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो उस अहद, उस एग्रीमेंट की सबब से नुकसान उठाते हैं। याद रखें, जब हम खुदा का के साथ अहद बांधते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो हमने इस एग्रीमेंट में पूरा उतरना है। अगर हम पूरा नहीं उतरेंगे, अगर हम नमक में कोई ना कोई हेर फेर करेंगे, किसी चीज़ की मिलावट कर देंगे, तो हम नुकसान उठाएंगे, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हम खुदा की हज़ूरी में नुकसान उठाते हैं। खुदा जो है वो हारून और दाऊद को फतह याबी देता रहा उस अहद के साथ जो खुदा ने बांधा है। हमें क्रूज की किताब में नजर आता है 30 चैप्टर, जहाँ पे नूह जो है वो कश्ती बनाता है, सब कश्ती में मौजूद है, बड़ा नुकसान हमें नजर आता है। और फिर खुदा का अहद हमें किस सूरत में नजर आता है? रेनबो की सूरत में। खुदा कहता अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। खुदा अहद का खुदा है। खुदा कभी भी अपने अहद के बगैर नहीं चलता। खुदा ने निजात का अहद अपने बेटे के वसीले हमारी जिंदगियों में बोया है। वो अहद जो है उसके सबब से खुदा जो है हमें कबूल करता है। सो मैं एंड करती चलूँगी इसी बात को ही बोलते हुए कि यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, तुम खास हो, तुम अलग किए गए हो, तुम सब में से नहीं, तुम बिल्कुल अलग हो। हम कहते तो बहुत है मसीह हैं, लेकिन मसीह हमें नज़र नहीं आता। हमारे बोलने से सिर्फ मसीह ज़ाहिर ना हो, बल्कि हमारे चाल चलन से, हमारी रफ़ाकत से, हमारे किरदार से, हमारे नमक से मसीह यीशु जो है वो नज़र आए। याद रखें इस बात को हमेशा कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं। अगर आपने खुदा के साथ अहद बांध दी है कि मैंने खिदमत करनी है, खुदा मैंने आगे बढ़ना है, याद रखें जल्दबाजी नहीं करें, खुदा के अहद के साथ चलते रहें। खुदा आपको नमकीन बनाकर, स्पेशल बनाकर तेरी जिंदगियों में इस्तेमाल करने को है। आए हम कहें कि खुदा हमें ऐसा बना कि जैसे हमारे अंदर नमक नजर आए, यानी हमारे अंदर रूह कुदुस के फल नजर आए, ताकि हम तुझे कबूल किए जाएं। जैसे खुदा जो था हारून नजराने लेकर आते थे, काश उस नजराने पर नमक लगाया जाता था। हमारी ज़िंदगी में भी रूह कुदुस के फल जो है वो ऐसे नजर आए जैसे खुदा को पसंद हो। कलाम के वसीले खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।